بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں 6 سال کی تھی جب والدہ نے مجھے سر ڈھانپ کر رکھنے کی تربیت دینا شروع کی تھی۔ میں تو بچی تھی، اوڑھنی سے الجھن محسوس کرتی تھی اور اتار کر پھینک دیتی، تو میری اماں پیار سے پھر اڑھا دیتی اور سمجھاتی، بیٹی دیکھو اسی میں تمہارا بھلا ہے، کھلے سر پھرنے کی عادت ہو جائے گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، غرض کبھی کوئی تعویل تو کبھی کوئی۔ ان کی ان باتوں سے میرا دماغ گھومتا رہتا تھا، مگر شکایت کس سے کرتی؟ پیار تو سب کرتے تھے، مگر میری الجھن کو کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ والد سے بھی بس یہی سننے کو ملتا، بیٹی تم گھر سے باہر نہیں جھانکنا اور نہ کھلے سر پھرنا، اسی میں ہماری خوشی ہے۔ بھائی بھی کچھ کم نہ تھا، اگر کھڑکی بھی کھلی دیکھتا تو آ کر خود بند کر دیتا۔ لگتا تھا کہ میرے گھر والے مجھے پرندوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی جو پڑوس میں جانے کا کہتی تو اماں سمجھاتی، بیٹی کسی کے گھر بلا وجہ نہیں جانا چاہیے، بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ غرض بچپن ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنے، اوڑھنی سنبھالنے اور ماں کی نصیحتیں پلے باندھتے گزر گیا۔ میں 7 سال کی عمر میں اسکول گئی۔ پہلی جماعت کا قاعدہ انہوں نے گھر پر پڑھا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں کچھ سمجھدار ہو جاؤں تاکہ ٹیچر کی ڈانٹ ٹپٹ سہ سکوں اور نہ لڑکیاں مجھے تنگ کریں۔ دراصل وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، کسی انمول شے کی طرح ہر چیز سے بچا کر رکھنا چاہتی تھیں۔ میں ان کی نظر میں ایک گڑیا تھی۔ امی اسکول بھی مجھے خود ہی چھوڑنے جاتی تھیں۔ وہ اتنی احتیاط کرتی تھیں کہ ان کی یہ احتیاط قدرت کو پسند آئی۔ انہوں نے مجھے سہیلی کی سنگت سے بھی محروم رکھا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک اچھی بھلی صحت مند اور توانا خاتون ایک دن اچانک اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے گی۔ ان کے اس جہان سے چلے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ماں بچوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں تو اپنی امی کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ سے انہی کو اپنے ساتھ پایا تھا، انہی کو دیکھا تھا، انہی سے سنگت تھی۔ دل اور گھر دونوں خالی خالی ہو گئے۔ میں زندگی بھر کبھی اکیلی نہیں رہی تھی۔ اماں ایک پل کے لیے بھی مجھے خود سے جدا نہیں کرتی تھیں۔ والد میری خاطر نوکری نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ چند دن پھپھو، کچھ دن والد کی رشتہ دار بزرگ عورتیں باری باری میرے ساتھ رہیں، مگر آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تو نکالنا ہی تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر پھپھو نے میرے والد کی دوسری شادی کرا دی تاکہ میری بچی گھر میں تنہا نہ رہے۔ بھائی لڑکا تھا، میٹرک پاس کر چکا تھا، وہ اب کالج جاتا تھا اور پھر شام کو ٹیوشن پڑھتا تھا۔ میری سوتیلی ماں آ گئی۔ شروع دنوں میں حسن سلوک سے پیش آئی، مگر میرے دل نے ماں کی جگہ اس عورت کو قبول نہ کیا۔ اس نے بھی یہ بات سمجھ لی۔ مجھے کہا کہ تم مجھے خالہ کہہ سکتی ہو، خالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس خاتون کی نگرانی میں نے میٹرک کر لیا۔ رفتہ رفتہ میں انہیں قبول کرنے لگی تھی، کیونکہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ میں کالج میں داخلے کی ضد کرنے لگی۔ یہ ماں بیچاری تو والد کی ہدایات پر عمل کرتی تھیں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ خیال ذہن سے نکال دو، ایسا ناممکن ہے، تمہارے والد نہیں مانیں گے۔ مگر میں نے ان کی بہت منتیں کیں، وہ بے سود رہیں اور کالج جانے کی خواہش ایک حسرت بن گئی۔ اب مجھے ہر وقت رونے دھونے سے کام تھا۔ مجھے اداس اور ملول دیکھ کر نئی امی نے ابو کو سمجھا دیا کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور تم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہو۔ آج کل تو سب کی بیٹیاں کالج جاتی ہیں، تم بھی سعدیہ کو جانے دو۔ مگر ابو تو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے میرے باپ کو کہا کہ پھر ایک بات مان لو، میری بیٹی بھی اب سعدیہ جتنی ہو گئی ہے، بھابھی اس کا خیال نہیں کرتی، سارے گھر کا کام بھی میری بچی کرتی ہے، پھر بھی ممانی اس کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتی۔ تم اجازت دو تو میں اس کو لے آؤں اور اپنے ساتھ رکھوں، اس طرح گھر میں 2 بچیاں ہوں گی تو تمہاری بیٹی خوش رہے گی اور وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بھی بٹا لے گی۔ والد نے اس بات پر غور کیا اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میری سوتیلی ماں بھی خوش ہو گئی۔ اس کی پہلے شوہر سے بیٹی تھی اور والد کے ساتھ نکاح ثانی کے بعد اس کو نانی نے ساتھ نہیں بھیجا، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کی بیٹی ان کے گھر میں رہے۔
نادیہ آ گئی تو اپنی ہم عمر کو گھر میں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میرا دل بہل گیا۔ اب میں اس سے خوب باتیں کرتی تھی۔ وہ بھی بہت اچھی لڑکی تھی، میرے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ اب تو میں اس کے ساتھ گھر کا کام بھی کرنے لگی تھی۔ یوں ہم دونوں مل کر ساتھ کام کرتی تو امی کو سکھ ملا، میرا بھی دھیان بٹ گیا۔ ابو بھی اسے بیٹی سمجھ کر خیال رکھتے تھے، کیونکہ میری ماں تو تھی نہیں اور اس کا باپ نہیں تھا۔ نادیہ سے ملنے کبھی کبھی اس کی ماموزاد راحت بھی آنے لگی۔ بیوی کے رشتے کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے راحت کو آنے سے نہ روکا۔ اب میرے پاس ایک نہیں 2 سہیلیاں ہو گئیں۔ وہ جب چاہتی آ جاتی، مگر مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت نہ تھی۔ راحت ایک تیز لڑکی تھی اور بہت باتونی بھی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ جاتی اور ہم تینوں خوب باتیں کرتے۔ اس دوران نادیہ امی کے پاس کچن میں بھی چلی جاتی اور کھانا بنانے میں ماں کی مدد کرتی۔ میں راحت کو کہیں نہ جانے دیتی، اپنے پاس بٹھائے رکھتی، کیونکہ میرا دل اس سے لگ گیا تھا۔ ہمارے گھر وہ ہفتے میں 1 بار آتی تھی۔ جب آتی تو میرا دل کرتا کہ اسے جانے ہی نہ دوں۔ جلد ہی مجھے اس کی باتوں سے پتہ لگ گیا کہ وہ اپنی پھپھی اور ان کی بیٹی سے دل میں کینہ رکھتی ہے۔ شاید اس کی ماں کی فطرت کا اثر تھا، جو وہ اپنی نند سے جلتی تھیں، اور ماں نے بیٹی کا دل بھی ان سے برا کر دیا۔ مجھے راحت سے دوستی پیاری تھی، میں اس کی باتیں دل کے کانوں سے سنتی اور اثر بھی لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے ان باتوں میں صداقت محسوس ہونے لگی۔ میں نے بھی امی کے خلاف سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ راحت کہتی تھی کہ جب پھپھی ہمارے گھر آتی ہیں تو تمہاری خوب برائیاں کرتی ہیں۔ ابو کی عادت تھی کہ وہ بچپن سے ہی مجھ پر شفقت کے ساتھ کڑی نظر رکھتے تھے، اور جو بات میری انہیں غلط محسوس ہوتی اس پر ٹوکتے تھے۔ ایک روز امی نے مجھے کچن میں کسی کام سے بلایا تو مجھے برا لگا۔ میں نے امی کو اونچے لہجے میں جواب دیا، کیا ہے، ہر وقت بلاتی رہتی ہیں، میں نہیں آتی، اپنا کمرہ صاف کر رہی ہوں۔ حالانکہ میں اس وقت بستر پر دراز تھی، مجھے علم نہ تھا کہ ابو گھر پر ہیں۔ والد صاحب کو اس طرح بلند آواز سے امی کو جواب دینے پر غصہ آیا۔ وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں لیٹی ہوئی رسالہ دیکھنے میں محو تھی۔ انہوں نے آ کر رسالہ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ انگریزی رسالے کا مطالعہ کرتے دیکھ کر ان کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے والد کے تھپڑ کا بہت زیادہ اثر لے لیا۔ دن بھر روتی رہی۔ والدہ نے پوچھا تو کچھ نہ بتایا، البتہ نادیہ کو بتا دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا، اس نے مجھے چپ کروایا۔ اگلے روز والد صاحب دفتر چلے گئے تو راحت آ گئی۔ وہ اپنا رسالہ لینے آئی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ وہ ابو نے مجھ سے چھین لیا، بلکہ تھپڑ بھی مارا ہے، یہ دیکھو۔ اس نے بہت ہمدردی کی، بولی، ارے اس رسالے میں تو کچھ بھی نہیں، وہ رسالے تو تم نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے جو واقعی برے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ایک عام سے فلمی رسالے پر انہوں نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ یہ تو بہت ہی ظالم آدمی ہیں۔ اگر میرے والد ایسے ہوتے تو سچ مچ میں گھر سے چلی جاتی۔ تمہاری تو ہمت ہے جو اتنی پابندیوں کے باوجود قیدیوں کی طرح رہ رہی ہو۔ میں نے کہا، جی تو چاہتا ہے کہیں چلی جاؤں، مگر نہیں جا سکتی۔ جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ کہنے لگی، تمہیں تو خبر ہی نہیں کہ ہر شہر میں ایک دارالامان ہوتا ہے، ہمارے شہر میں بھی ہے۔ ایک بار میری خالہ کی لڑکی گھر سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ جب گھر سے نکلی تو چلتے چلتے تھک گئی، ایک پارک میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں ایک پولیس والا آیا، وہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ لڑکی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم یہاں اکیلی کس کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں گھر چھوڑ آئی ہوں کیونکہ میرے گھر والے بہت ظالم ہیں، وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ ماں سوتیلی ہے، ظلم کرتی ہے، باپ ان کی جھوٹی شکایتوں پر مارتا ہے، اب میں گھر نہیں جاؤں گی، تم مجھے دارالامان پہنچا دو۔ پولیس والا شریف آدمی تھا، اس نے نادیہ کو سمجھایا۔ وہ بولی، تم چلے جاؤ، اگر مجھے تنگ کیا تو میں ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لوں گی۔ تبھی پولیس والے نے اس کو کسی طرح دارالامان پہنچا دیا۔ کچھ دن کے بعد دارالامان والوں نے خالو کو فون کر دیا اور وہ اپنی بیٹی کو منا کر گھر لے آئے۔ مجھے اس نے بتایا کہ وہ تو بڑے سکون والی جگہ تھی، جو لڑکیاں وہاں رہتی ہیں ان کے تو بڑے مزے ہوتے ہیں۔ میں تو غصے میں تھی اور دکھ سے کلیجہ پھٹ رہا تھا، سو میں نے کہا، مجھے بتاؤ وہ جگہ کہاں ہے؟ اگر دوبارہ ابو نے امی کی شکایت پر مجھے مارا تو میں وہاں چلی جاؤں گی۔ راحت ایک شیطانی دماغ کی لڑکی تھی، شاید اپنی پھپھو سے کوئی بغض نکالنا چاہتی تھی۔
اس نے کہا کہ میری خالہ کے پاس اس جگہ کا فون نمبر ہوگا، ایک عورت انچارج ہے، وہ فون اٹھائے گی اور تمہاری بات سنے گی۔ مگر ہمارے گھر تو فون ہی نہیں ہے۔ پاگل لڑکی، اپنے گھر سے کوئی لڑکی فون نہیں کرتی، کرے گی تو وہ بھلا کیوں لڑکی کو گھر سے لے جائیں گے؟ البتہ تم باہر سے فون کر سکتی ہو، پچھلی سڑک پر ایک کال سینٹر ہے، وہاں دکان میں چلی جانا، کہنا کہ مجھے فون کرنا ہے، پیسے لے کر فون کرنے دیتے ہیں، نمبر میں تمہیں لا دوں گی۔ ان دنوں موبائل فون عام نہیں تھے۔ میں نے راحت سے کہا کہ اس بار آؤ تو نمبر ضرور لے آنا۔ آخر ایک روز اس نے مجھے نمبر لا کر دے دیا، جو میں نے سنبھال کر رکھ لیا۔ اس واقعے کے اگلے روز میں ابو کے جانے کے بعد گھر سے نکلی اور پچھلی سڑک پر جا کر فون والی دکان ڈھونڈی جس کے بارے میں راحت مجھے بتا کر گئی تھی۔ وہاں میں نے دکاندار کو نمبر دکھا کر کہا کہ مجھے اس پر فون کرنا ہے۔ ایک طرف کونے میں فون رکھا تھا، دکاندار گاہکوں سے باتوں میں مشغول تھا، میں نے بھرکا اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کر کے کہا کہ کر لو فون۔ میں نے پرچے پر دیکھ کر نمبر ملایا اور آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ فون وہاں کی انچارج عورت نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے کہا میں گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہوں، آپ کے ادارے میں آنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے پتہ دیا اور کہا کسی رکشے والے سے کہو وہ پہنچا دے گا۔ لہٰذا میں باہر آ کر تانگے پر بیٹھ گئی اور پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئی۔ چپراسی سے کہا کہ میری ایک انچارج سے بات ہوئی ہے، وہ اندر گیا اور اس نے جا کر اطلاع دی تو ایک عورت باہر آ گئی، بولی بے وقوف تم تو واقعی آ گئی، تمہیں معلوم ہے کہ مجاز افسر کو اطلاع دیے بغیر میں کسی لڑکی کو نہیں رکھ سکتی، تو دے دیں اطلاع، اب میں واپس تو نہیں جا سکتی، سوتیلی ماں کی ستائی ہوں، واپس جاؤں گی تو وہ مارے گی۔ اس نے کہا اچھا آؤ۔ وہ مجھے اندر دفتر میں لے گئی، پھر اپنے کسی افسر کو فون کیا، وہ اسی وقت وہاں آ گیا۔ وہ ایک نیک دل سوشل آفیسر تھا۔ اس نے ایک فارم بھروایا اور کہا کہ تمہارے علاقے کے پولیس افسر کو آگاہ کرنا ہوگا، پھر ضابطے کی کارروائی ہوگی۔ آفیسر نے مجھ سے والد کا نام پوچھا۔ میں نے کہا آپ پھر مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیں گے، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں یہاں بھنگن کا کام کر لوں گی مگر گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے انچارج سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، کسی شریف گھر کی لگتی ہے، زمانے کی اونچ نیچ سے ابھی واقف نہیں۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا یہاں رہو مگر باہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ بہرحال ضابطے کی کارروائی ہوئی اور مجھے دارالامان میں پناہ دے دی گئی۔ افسر جہاں دیدہ آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ایک دن مجھے انچارج نے بلا کر کہا تمہاری صحت اور حالت بتاتی ہے کہ تم سوتیلی ماں کے ہاتھوں ستم رسیدہ نہیں ہو۔ ہاں، گال پر ابو کے تھپڑ مارنے کا نشان ضرور موجود تھا۔ اب مجھے دارالامان میں رہ کر اندازہ ہوا کہ یہاں کا ماحول کس قدر عجیب سا گھٹن زدہ ہے۔ ہمیں تو یہاں سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات کرتا تھا۔ اب اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی تھی۔ اماں ابا کا گھر چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ایک دن وہاں پر انچارج صاحب آئے اور مجھے کہا بیٹی مجھے باپ کی طرح سمجھو، ابھی بھی وقت ہے، اگر گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، کوئی بھائی ہے تو اس کا نام بتا دو، ہم تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں کہیں نہیں بھیجیں گے، بتا دو کہ فلاں محلے کی رہنے والی ہوں۔ انہوں نے والد صاحب کو ڈھونڈ لیا اور بتا دیا کہ میں دارالامان میں ہوں۔ آفیسر صاحب نے ان کو سمجھایا کہ اگر آپ اس سے ملاقات چاہتے ہیں تو میں ملاقات کے لیے اسے راضی کر لوں گا۔ آفیسر صاحب کے سمجھانے پر میں مان گئی۔ والد صاحب آئے، انہوں نے بہت پیار سے مجھ سے بات کی، کہا بیٹی ایسی معمولی سی ناراضگی پر گھر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ مجھے ماریں گے نہیں، حالانکہ میری اس بے وقوفی کی وجہ سے ابو کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ انچارج بولی اس کو مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا ہوگا کہ اپنی رضا سے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اگلے دن پھر ضابطے کی کارروائی ہوئی اور ابو مجھے لے کر گھر آ گئے۔ تمام راستہ میں نے بات نہ کی، ڈرتی رہی۔ ان کو بتا دیا کہ آپ نے مجھے مارا تھا، اس لیے دکھی ہو کر نکلی تھی۔ بات بھی یہی تھی۔ انہوں نے گھر پہنچ کر مجھے پھر چند تھپڑ لگائے اور کہا دیکھ لیا گھر چھوڑنے کا انجام، اب میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں۔ بہرحال اس کے بعد فوراً ابو نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی۔ ہمارے تایا کراچی میں رہتے تھے، ان لوگوں کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ اللہ نے مجھ پر ترس کھایا اور مجھ سے زیادہ میرے ابو پر، جو نہایت شریف آدمی تھے اور محلے میں ان کی عزت تھی۔ سچ ہے کہ بے وقوف لڑکیاں کبھی کبھی جذبات میں آ کر بہت غلط قدم اٹھا لیتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی جو بچ گئی تھی۔ اب تو والدین وفات پا چکے ہیں، میں بھی عمر رسیدہ ہوں،
مگر اب سوچتی ہوں کہ اللہ اگر مجھ پر مہربان نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔